حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بتوں سے صلح کر لی؟ اللہ اللہ، آپ نے پڑھا فرمایا کہ آپ نے تو کہا میں انہی کی بات کرتا ہوں جن کی کفار سے یعنی، تو وہ شیطان نے صوت کو بدل دیا۔ اب شیطان صوت کو بدل دیتا ہے تو اندازہ لگائیے کہ یعنی تو صوت جو ہے نا، بس کو آدمی نا اس کا بیان کرتا ہے سارے کام کر لیتے ہیں، کھانے وانے مائک سسٹم نہیں ٹھیک ہوتا تو دین کا کام وہیں رک جاتا۔ تو بہرحال اپنا اب ٹھیک ہے بیٹا، بس میں بات کرتا ہوں۔ تو اللہ جل شانہ نے ویسے وہ مجھے جو کیا اس کو کہتے ہیں ریزوننس کہتے ہیں، وہ اللہ جل شانہ نے یقین جانیے گا کہ ان پٹھوں میں اور یہ جو سٹورڈ گلوکوز ہے یہ دراصل جزاک اللہ، یہ سٹورڈ گلوکوز جو ہے یہ دراصل اللہ کی شان ومن وفی انفسکم افلا تبصرون، یہ پتہ کب نکلتی ہے؟ جس وقت آپ کی گلوکوز فال کرتی ہے اور ایک اسپیسیفک رینج سے جب نیچے گر جاتی ہے تو اس وقت یہ جو گلائکوجن کا آپ نے نام سنا ہوگا، یہ وہ گلوکوز ہے جو پٹھوں میں سٹور ہوتی ہے اور اس کا نام آپ نے گلائکوجن ہے، بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا گلائکوجن پاؤڈر۔ تو یہ وہ گلائکوجن ہوتی ہے جو خالص گلوکوز ہوتی ہے لیکن پٹھوں میں سٹور ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں یہ کب ریلیز ہوتی ہے؟ جب آپ کی شوگر گرتے 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 40 تک چلی جاتی ہے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس بندے کو کتنی شوگر چاہیے، ڈائبیٹک میں بڑی جلدی نکل آتی ہے۔ اب یہ آ کے فوراً کیا کرتی ہے؟ آپ کی لیول کو بڑھا دیتی ہے۔ اب آپ دیکھیں 4 بج گئے تو آپ نے صبح افطاری کی 4:26 جی، اب 4 جی، تو 4 سے 4 12 گھنٹے ہو گئے، 12 گھنٹے میں گلوکوز گر گئی۔ اب آپ شکوہ کر رہے ہیں یہ روزہ ہے، یہ تو بہانہ ہے۔ 4 بجے یہ ایٹ دا ٹائم کی جب شوگر لیول گر گئی، ہر آدمی کی وہ لیول ڈیفرنٹ ہے، جیسے ٹریگر آن ہوگی ایک دم گلائکوجن جن پٹوں سے نکلے گی بلڈ میں آ جائے گی۔ 4 بجے کے بعد 4:30 بجے بلڈ شوگر دیکھیں گے تو 4 بجے آپ کا بلڈ شوگر فار ایگزامپل ماشاءاللہ 4 بجے آپ کا بلڈ میں کرسی دو 4 بجے آپ کا بلڈ شوگر 180 تھا، معذرت سے غلطی ہوگی، 4 بجے آپ کا بلڈ شوگر 80 تھا اور ڈائبیٹک کے لیے 80 کم ہے۔ 4 بجے کتنا تھا؟ 80 تھا، ٹھیک ہوگی بات؟ آپ سنیے، اب 4:30 بجے آپ نے ٹیسٹ کیا تو وہ 80 سے لے کر 140 تھا، نارمل ہو گیا نا جی؟ آپ نے کھایا تو کچھ نہیں، آپ کو میری بات پتہ لگی؟ 4 بجے آپ کو ویکنس ہو رہی تھی اور یہ ڈائبیٹک کا لفظ میں نے ویسے کہہ دیا ہر بندے میں۔ 4 بجے آپ نے شوگر آپ کی 80 تھی، 80 شوگر پہ نارمل آدمی کو کچھ نہیں ہوتا، بالکل ٹھیک ہے، اور 80 سے نیچے گرے تو پھر فیل کریں گے کمزوری، اور ڈائبیٹک کو ذرا 110 تک رکھنی چاہیے، اس کی 80 گر گئی، اس کو ذوف ہوا۔ اب عجیب بات ہے کہ 4 بجے اب شوگر چیک کی گئی تو وہ تھی 80 اور 4:30 پونے 5 بجے شوگر تھی 140، کھایا کچھ نہیں ہے۔ یہ شوگر کہاں سے آئی؟ یہ شوگر پٹھوں سے آئی، اللہ نے بھیجی۔ میرا بندہ ضعیف کمزوری محسوس کر رہا ہے، اس کی مدد کر دی جائے۔ اب زبان پہ تو پابندی ہے، زبان سے زیادہ منہ پہ تو پابندی ہے، گلائکوجن اندر ہی اندر سے ٹوٹ کر شوگر کی فارم میں تبدیل ہو کر بلڈ میں آ کر گلوکوز کا لیول بلند کر رہی ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اس حالت میں کمپوزڈ اور کانسنٹریٹڈ تھاٹس تو نہیں ہیں، لیکن بکھرے ہوئے خیالات، اسکیٹرڈ تھاٹس۔
نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ اصل میں ہم آپ کو ایک بات بتاتے ہیں، اور یہ بات آپ کو کم لوگوں سے پتہ لگے گی، بات قد فقراء سے ہی پتہ لگتی ہے، کیونکہ ایک ہوتے ہیں علم کے الفاظ اور نقوش، اور ایک ہوتی حقیقت۔ بات یہ ہے کہ ہماری اس سے غلطی ہو رہی ہے۔ اب میں آپ کو دین کو ایک ایسی سادہ سی اور ایمان کو ایک انتہائی سادہ طریقے سے بیان کرتا ہوں کہ آپ کا دل بھی تصدیق کرے گا کہ یہ بات درست ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم سے ایک بڑی بنیادی غلطی ہو رہی ہے، اور وہ بنیادی غلطی کیا ہے کہ جس چیز کی جو حیثیت ہوتی ہے ہم اس کو وہ حیثیت نہیں دیتے۔ آپ دیکھیں کہ مٹی کی حیثیت ہے، ہم مٹی کو حیثیت نہیں دیتے۔ آپ دیکھیے کہ ہم مٹی سے بنے ہوئے ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے خاک سے، مٹی سے بنایا، ٹھیک ہے۔ اس نے ہمیں تانا دیا تھا کہ خلقتہ من طین، تم نے اسے مٹی سے بنایا، مجھے تم نے آگ سے۔ تو بہرحال وہ سوچتا تھا کہ آگ مٹی سے افضل ہے، مٹی تو روندی جاتی ہے، لیکن نے مٹی کو حیثیت نہیں دی۔ بہرحال ہمارا کمام مٹی سے اور اشرف المخلوقات بھی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں مٹی کے اوپر جس وقت ہل چلایا جاتا ہے تو ایسی زرخیزی آتی ہے کہ بیج پھٹتا ہے اور آپ کیا کیا پھل حاصل نہیں کرتے، جنات، ایسے ایسے باغات، اور اس میں گندم بھی ہے، اور اس کے اندر ضرورت کی اشیاء بھی ہے، کپاس بھی ہے جس سے کپڑے بنتے ہیں، اور اس کے اندر اجناس بھی ہے، اور اس کے اندر دالیں بھی ہیں، اور اس کے اندر سبزیاں بھی ہیں، اس کے اندر ویجیٹیبلز بھی ہیں، کچھ پیریشیبل آئٹمز بھی ہیں جن پر ٹیکس جو ہے وہ زیادہ لگتا ہے۔ اب مٹی کی بھی حیثیت ہے، لیکن آپ مٹی کو وہ حیثیت نہیں دیتے، آپ کا ویئنگ بیلنس خراب ہے۔ پھر ایک اس سے بڑھ کر تانبا ہے، یہ بھی الوئے ہے، اس میں بھی لوہا ہے۔ بہرحال لوہا ایک بڑی قیمتی چیز ہے، اور لوہے کے جو لوہے کی انڈسٹری یہ اربوں خربوں روپے میں جاتی ہے، تو لوہے کو آپ حیثیت اتنی تو دے دیں کہ اس کو مٹی نہ سمجھے۔ آپ نے لوہے کو بھی مٹی کا سل کر لیا، آپ چیزوں کو اس کی اصل حالت میں نہیں رکھتے۔ آپ نے لوہے کے بعد تانبا، پھر دیکھیے آپ کے پاس سلور آ گیا۔ اب سلور بہرحال ایک قیمتی چیز ہے، آپ سلور کو بھی تانبے الوائے سمجھتے ہیں۔ پھر آپ کے پاس سونا آ گیا، سونا تو بہرحال بہت ہی قیمتی چیز ہے، لوگ کہتے ہیں تو سونا ہے۔ تو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے سونے کو بھی اصل حیثیت اور وقت نہیں دی۔ پھر آپ کی بات ہے کہ آپ تو نہ چیزوں کو اصل حیثیت دیتے ہی نہیں ہیں، جس کی وجہ سے نہ آپ کا ستیہ ناش ہوا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ کا دل اور دماغ جو ہے نا خواہشات کے ہتھے چڑھا ہوا ہے، آپ کسی چیز کا کریکٹ انالیسس کر ہی نہیں سکتے۔ مثلا دیکھیے تو صحیح، سونے کی حیثیت ہے، آپ اس کو حیثیت نہیں دے رہے، اتنا قیمتی نہیں سمجھ رہے۔ پھر دیکھیے کہ ماں کی ایک حیثیت ہے، اور ایک آپ کے یہاں کام کرنے والی مائی آتی ہے، ایک اس کی حیثیت ہے، تو کیا دونوں کی حیثیت برابر ہو سکتی ہے؟ پھر دیکھیے ایک ہمسائی ہے، ہمسائے کے کتنے حقوق ہیں، لیکن ماں کی حیثیت ہمسائی کی حیثیت کے برابر ہو سکتی ہے؟ پھر دیکھیے آپ کے گھر میں بیوی آ گئی،
اور بیوی کی اپنی حیثیت ہے، ماں کی اپنی حیثیت ہے، لیکن آپ نے خام خواہ چھوٹی چھوٹی بات پر بیوی کو ماں پر مقدم یعنی ظاہراً بھی رکھنا شروع کر دیا، حالانکہ یہ دو مختلف، تو کوئی بیوی کا مقابلہ تو دوسری بیوی سے ہوگا نا، ماں سے تو نہیں ہوگا، آپ کو ماں کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی ایک حیثیت مقرر کر دی ہے۔ ماں کی حیثیت کا پیرامیٹر کیا ہے، جو کسوٹی ہے ماں کی حیثیت کی، حدیث میں ایک کسوٹی بیان کی گئی ناپنے اور تولنے کے لیے، وہ کوئی بتائے گا وہ کسوٹی کیا ہے؟ دیکھیے، انسان کو کہا گیا کہ جب تم اللہ کو راضی کرو گے، اور تم اس دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہو، تو جب اللہ راضی ہو جائیں گے تو تمہیں اللہ جنت عطا فرمائیں گے، تمہیں اللہ تعالیٰ وہ باغات عطا فرمائیں گے، وہ جنت عطا فرمائیں گے کہ جو بہت بڑا انعام ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا مقام ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو، جب حکومت کسی سے ناراض ہوتی ہے تو کہاں بھیجتی ہے؟ جیل میں، اور جو باہر سے کوئی آدمی آتا ہے تو چیف گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرتا ہے۔ جنت چیف گیسٹ ہاؤس ہے، جنت ایک بڑی باغات اور انعام کی جگہ ہے۔ اللہ جل شانہ کی جنت کی لوگ طلب کرتے ہیں، اور قرآن میں بھی ہے کہ صحابہ جنت کی طلب کرتے تھے، اس لیے کہ جنت جس کو ملے گی اللہ اسے راضی ہے، اور جنت اللہ کی رضا کا مقام ہے۔ وہ جنت کہ جو بڑی قیمتی ہے، اس جنت کو اللہ جل شانہ نے ماں کے سر پہ رکھ دیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، ٹھیک ہے جناب، ماں کے سر پہ رکھ دیا، ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا پیارے، ماں کے سر پہ نہیں رکھا۔ سر پہ تو تمہاری برابری اور تمہاری عزت ثابت، ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیے، قدموں۔ تم اپنے شیخ کے قدم دباتے ہو یا کسی اللہ والے کے، ماں کے، عام آدمی قدم نہیں دباتے۔ آپ کہ جی یہ سیاستدان آ گیا ہے، میں نے آ گیا تو آپ کے حضور جوتے اتارو نا، میں آپ کے قدم اتارو، کوئی دیکھتا بھی نہیں۔ تو تم اپنے اساتذہ کے قدم، تو قدموں کے نیچے کر دینے کا مطلب ہے، دیکھیں ایک بات تو پکی ہے نا کہ ایک لفظ استغفر اللہ استغفر اللہ، ویسے میں آگے ایک انگریزی کی کہاوت ہے، وہ اس پہ مائی فٹ، جو آپ کہتے ہیں، آپ جب کسی کو حقیر سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں مائی فٹ۔ میں یہاں پر تو لفظ بڑے فضول سے غلط ہے، لیکن میرے ذہن میں آگے میں نے بتا دیا۔ اب دیکھیے، کوئی آدمی کہے کہ یہ دنیا تو میرے پاؤں کے نیچے ہے، میں اربوں پتی کروڑ پتی ہوں تو پاؤں کے نیچے ہے، تو اس کا مطلب دنیا اس کے پاؤں کے نیچے کتنی حقیر ہے۔ اب دیکھیے ماں کا پاؤں کتنا مقدس ہے کہ جنت اس کے پاؤں کے نیچے ڈال دی گئی ہے۔ جنت جو کہ اللہ کی رضا کا مقام ہے، وہ اتنی قیمتی ہے کہ وہ جنت اللہ جل شانہ نے ماں کے پاؤں تلے کہ اس کی خدمت کرو جنت لو۔ اس کا مطلب ہے کہ ماں سے جنت مل جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، دوسری حدیث بتا دیتا ہوں، ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس نے ماں کو اور باپ کو دونوں کا ایک پایا بوڑھا اور ان کی خدمت کر کے جنت، تو اس کا مطلب ہے جنت۔ تو پھر اچھا اب کیا معاملہ ہوا کہ یہ ماں کی ایک حیثیت ہے، وہ حیثیت کو متعین کر رہے ہیں شریعت۔ شریعت اپنے الفاظ بیان کر رہی ہے، شارع کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے، تو قرآن اور حدیث میں اتنا کہہ دیا کہ دیکھو خبردار 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 بدتمیزی نہ کرنا، اپنے کندھے ان کے سامنے ادب سے جھکائے رکھنے، سنو یہ کہنا نہیں، اس کو کہتے ہیں اوف۔ محمد جب ماں کے سامنے کہا جائے نا نہیں کرتا تو یہ ہے گناہ، کبیرہ گناہ نہیں۔ حضرت اف سے مراد اف تو نہیں ہے نا، اف سے مراد اف نہیں ہے، اف سے مراد ہے یہ اف ہے، نہیں کرتا۔ خبردار اف نہ کرنا،
اور کہنا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ تو بیٹا میں کیا مضمون بیان کر رہا ہوں؟ میں یہ مضمون بیان رہا ہوں کہ ماں کی حیثیت۔ اب بتاؤ، چچی دے برابر، مامی دے برابر کیوں جی عزت؟ کسی ہمسائی دے برابر نہیں۔ ہمسائی کی حیثیت، چچی کی حیثیت کسی کے برابر نہیں، کوئی عورت کے برابر تک، بیوی کے برابر نہیں۔ بیوی تو گریڈ اینٹی ہے۔ ماں جتنا لکھا گیا خیرکم خیرکم لاہلی، تم سے بہترین وہ اپنے بیوی کے ساتھ۔ یہ تو نہیں کہا گیا کہ بیوی کے پاؤں تلے جنت ہے۔ ماں کی حیثیت متعین کی گئی ہے۔ ہم ماں کو، اب میری بات سننا پلیز، اب میری بات، کیا ہم ماں کو حیثیت دیتے ہیں؟ شیخ آپ بتائیے، شہر لاہور میں نوجوان ماں کو وہ حیثیت دیتے ہیں جو رسول اللہ نے حیثیت دی۔ دیکھو حضرت، حیثیت کون متعین کرتے؟ اللہ اور اس کا رسول۔ تو جو اللہ اور اس کے رسول نے ماں کو حیثیت دی ہے وہ تم نے دی ہے۔ دیکھو معاشرے میں اس کی حیثیت ہے۔ ہندو جو غیر مذہب ہیں وہ بھی ماں کی بڑا حیثیت دیتے ہیں، ہندو۔ تو ماں کو جو حیثیت آپ نے دینی تھی وہ آپ نہیں دیتے، آپ کا وہی بیلنس خراب ہو گیا۔ اب دیکھو بیٹا، اللہ جل شانہ کا کلام ہے، انسانوں کے نام ہے، اور وہ قرآن ہے اور کلام الہی ہے۔ اس کلام کو ہم اتنی حیثیت دیتے ہیں رب کے کلام کو کہ جتنی حیثیت دینی چاہیے۔ ہم ماں کو اتنی حیثیت دیتے ہیں؟ نہیں دے رہے، مائیں رو رہی ہیں۔ ہم کلام الہی کو اتنی حیثیت دے رہے ہیں کہ جتنی حیثیت اس کی ہے۔ ہمارا وینگ بیلنس خراب ہوا ہوگا۔ اب دیکھیے بیٹا، میں تھوڑی سی آپ کو مثال دیتا ہوں آپ کے سمجھانے کے لیے۔ ایک بادشاہ کا کلام ہے، اور بادشاہ کا کلام سے میری مراد ہے کہ دنیا کے بادشاہ کا کلام ہے، اور اس کلام کے اندر بادشاہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک نئی حد جاری کی ہے کہ اگر کوئی آدمی اس چیز میں مبتلا ہوگا تو اس کو اتنی پنشمنٹ ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب یہ بادشاہ کا کلام ہے۔ بالفرض آپ سمجھیں آپ کسی دوست سے لڑتے ہیں، خدا نہ کرے اس لڑائی سے محفوظ رکھے، اور وہ آپ کو یہی کہتا ہے کہ میں تمہارے اوپر اتنی پنشمنٹ کروں گا، تو وہ کلام اور بادشاہ کا کلام دونوں کا کلام برابر ہے۔ وہ بادشاہ جو کہ واقعتاً بادشاہ ہے، اور یہ تو ایسے دو ٹکے کا یار ہے، اور وہ بادشاہ جس کے پاس پوری کائنات کی بادشاہت ہے اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کا کلام اس کے کلام سے برابر ہوگا۔ تو ہم نے اللہ کے کلام کو وہ حیثیت دی ہے۔ اب میری تھوڑا سا مشکل ہے جو دنیا کے بادشاہ کے کلام کو دی ہے، یہ میں کہنا چاہتا ہوں۔ ایک تو ہے نا بادشاہ کا کلام اور عوام کا کلام۔ تو ظاہر عوام کے کلام میں تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس میں سچائی ہو یا اس کا احترام کیا جائے، اس میں تغیر و تبدل آ سکتا ہے، اس کے مطابق بھی ہو سکتا ہے جو دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن بادشاہ کا کلام تو حتمی ہوتا ہے، اس میں آپ کو شک نہیں ہے۔ یہ تو ایک دفعہ ہوتا ہے، کمپیریزن کہتے ہیں۔ دوسرا کمپیریزن یہ ہے کہ جو تم دنیا کے بادشاہ کو جو تم حیثیت دیتے ہو، جو ایک جنرل کی جو ہوتی ہیں انسٹرکشنز، اس کی کمانڈمنٹس، اس کی جو تم ویلیو دیتے ہو، کیا آیا اللہ کے کلام کی بھی اتنی قدر و منزلت، اتنی ویلیو دیتے ہو؟ یہاں سے دیکھ لیجیے کہ ایک بادشاہ کے کلام کو جو تم اس درجے کا سمجھتے ہو کہ حتمی ہے، اور رب جو بادشاہ ہے اس کے کلام کو تم ویلیو نہیں دیتے۔ اس کا مطلب ہمارا ایک مرض ہے کہ ہم چیزوں کو نا اس کی اصلی شکل میں نہیں تولتے۔ پھر اگلی بات تو اسے بھی اگلی جاؤں۔ اب دیکھیے، میں نے کہا تھا نا میں آپ کو ایک تھاٹ دوں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں۔ ہم چیزوں کو صحیح تولتے نہیں، ہم اس کو اس کی حیثیت نہیں دیتے تھے۔ اب بیٹا مٹی کو تم سونا بنا لو، سونے کو مٹی،
تانبے کو تم سلور سمجھو، سلور کو سمجھو کہ وہ تانبا، یہ تمہاری غلطی ہے. اور سونے کو تم سمجھو کہ یہ تو عام دھات ہے، اور عام دھات کو تم بیٹھ رہے ہو کہ سونا ہے، تو تمہاری غلطی ہے. تم نے سارے نظام کو خراب کر رکھا ہے. اور پتہ ہے کس چیز کو خراب کر رکھا ہے؟ انگریزی میں ایک لفظ ہے پرائیورٹیز، اردو میں کیا کہتے ہیں؟ ترجیحات. تمہاری ترجیحات خلاف. ایک تو یہ بات ہے. اور تمہاری ترجیحات پتہ کے خلاف ہے کہ تمہاری حیثیات کہ جو تم چیزوں کو دیتے ہو وہ غلط ہے. جس چیز کو تم زیادہ حیثیت دیتے ہو وہ تمہاری ترجیح کی چیز ہے، اسے تم نمبر 1 پرائرٹی پہ لے آتے ہو. تو سب سے پہلی بات ہے کہ تم حیثیت، اور حیثیت کا تعین جو ہے نا قدر و منزلت سے ہے. کبھی یہ 2 انگوٹھی ہیں، ایک کے اندر ڈائمنڈ لگا ہوا ہے اور دونوں کے یعنی ایکول ہے، گولڈ کی ویٹ، اس کے اندر جیولز ہیں، اس کے اندر ڈائمنڈز ہیں، وہ مہنگا ہو جائے گا. اب آئیے میں آپ کو اگلی بات سناؤں. میرا خیال ہے کہ اب آپ کو کچھ نفع، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو اس کلام سے نفع مل جائے. اس دنیا کی اللہ جل شانہ نے حیثیت متعین کر دی. اس دنیا کی اللہ تعالیٰ نے حیثیت متعین کر دی. کہا میرے بندے اس دنیا کی حیثیت مچھر مچھر مچھر، پر مچھر کا پر تو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا منشا دیکھ کر فوراً بیان فرما دیا، یعنی حق بات جان کر تاخیر کیے بغیر، تاکہ اہل ایمان کو حق بات پتہ لگے. فرمایا کہ بندو اگر اللہ جل شانہ کے نزدیک، عند اللہ کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ جل شانہ کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتے. آپ بتائیے، اسی وہ دنیا ہے جس کے ایکسس اور پیوٹ کہتے کہ تم بھاگتے ہو چلتے ہو، یہ تمہارے قلب کے اندر سجی ہوئی ہے. تم جس وقت نماز پڑھتے ہو تو تمہارے چیسٹ قبلے کی طرف ہوتی ہے، لیکن اندر سے جو تمہارا اندر کا قبلہ ہے وہ دنیا کی طرف ہوتا ہے. تو اس لیے تم نے عین چیسٹ کے سینے کے وسط میں دنیا کو مقصود نظر بنا لی ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مبعوث ہے، یہ اللہ کی رحمت سے دور ہے. جب سے بنی اللہ تعالیٰ نے اس کو دیکھا نہیں. آج ایک واقعہ سناؤں چھوٹا سا. ایک نوجوان کہتا ہے کہ میری بھائی بہن کے اوپر اتنا ظلم ہوا کہ 4 بیٹیاں ہوئیں. تو جب 5ویں بیٹی ہوئی نا تو آج 3 مہینے ہو چکے ہیں. میرے بہنوئی نے اس بیٹی کو دیکھا بھی نہیں. ہم اسے لک آفٹر کر رہے ہیں، اس کو دیکھا ہی نہیں. اتنی اس کو ناپسندیدگی ہے. جب سے دنیا بنی اللہ جل شان اس کو دیکھا ہی نہیں. مبعوث ہے، مچھر کا جی. اللہ جی پیارے کوئی اور مثال بھی دے سکتے تھے آپ. کہتے کہ یہ جو ایک بریف کیس ہے اس سے زیادہ کیڑا ہے. لوگوں کے اندر تو بریف کیسوں کی جانیں ہوتی. اللہ جل شان فرمانے مچھر لے لو. میں نے کیا کیا کہ مچھر کو ایک گلاس میں بند کر دیا. 1975 کی بات ہے. مچھر مر گیا. میں نے پیر اتار لیا. پھر میں نے مائکروسکوپ میں اس کو دیکھا. میں نے کہا جاؤ اس پر کو لے جاؤ اور دکاندار والے سے کو ایک نان اس مچھر کے پر کے بس. وہ کہے گا آپ کا دماغ ٹھیک ہے کہ مچھر کے پر کے بس ایک نان دیتے ہیں آپ کو؟ آپ کا دماغ ٹھیک ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا. تم ویسے روٹی لے جاؤ.
اللہ جل شاہ پیارے دیکھو، اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارا رب اللہ ہے، اور وہ کہتا ہے کہ تم یہ نہ سمجھنا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ کہ تم میرے پاس لوٹائے نہیں جاؤ گے، تم میرے پاس لوٹائے جاؤ گے، میں ہی تمہارا رب ہوں، اور میں نے تمہیں پیدا کیا ہے کس لیے؟ اپنی محبت کے لیے، اور یہ دنیا فانی ہے، کل من علیہا فان، سب کچھ ختم ہو جائے گا، آؤ اس دنیا سے جینا لگاؤ، یہ ایک راہ گزر ہے، کوئی پل پر بھی مکان بناتا ہے، یہ دار السرور نہیں، دار الغرور ہے، یہ راہ گزر ہے، یہ آخرت کی زندگی ہے، یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ امتحان کا ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس کے بعد یہ بتا دیا مشکات شریف میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا، اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتا۔ آپ بتائیے کہ کسی کو بے حیثیت کرنے کا اس سے زیادہ کوئی طریقہ ہو سکتا ہے کہ مچھر کے پر سے بھی، اور فرمایا کہ اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو میں اس کو پانی نہ دیتا ہے، تو مچھر کے پر سے بھی حقیقت ہے۔ اب بتاؤ مچھر کے پر سے زیادہ حقیر کیا چیز جانو گے؟ جس اللہ جل شانہ نے اس دنیا کو اتنا حقیر کر دیا، تم نے دل میں اس کو اتنا عزیز کر دیا، اس کی طمع، اس کی خواہش، اور اس کے لیے جھوٹ بولنا اور لڑائیاں کرنا، اسی کے لیے رشوتیں لینا۔ تو اندازہ لگاؤ کہ ہمارا کیا حال ہے، ہم ایمان کو تو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اب اللہ جل شانہ نے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، تم دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہو، تم سارا دنیا کا لاس ہو جائے تمہاری چیخیں نکل جاتی ہیں، تمہارا دنیا کا لاس ہو جائے تم کولیپس کر جاتے ہو، چیخاں نکل جاتی ہیں، پر تمہارے سے شریعت چھوٹ جائے اور دین چھوٹ جائے تمہارے اوپر کوئی حیثیت، کوئی فکر نہیں ہوتی۔ فرمایا تم بل تؤثرون الحیات، تم تو دنیا کی زندگی تمہیں مقصود ہے، اسی سے اثر لیتے ہیں، وہی تمہارا ملجا اور ماوا اور ٹھکانہ ہے، حالانکہ تم جانتے نہیں والآخرۃ خیر وابقی، اب کا کہ کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں اور بہت بہتر ہے۔ بہتر اس لیے کہ یہاں غم میں وہاں غم نہیں ہوں گے، یہاں پر بڑھاپا ہے وہاں بڑھاپا نہیں ہوگا، یہاں پر بال سفید ہو جاتے ہیں وہاں پر نہیں، یہاں پر عورت ایک وقت میں جا کر اپنا حسن چھوڑ دیتی ہے، وہ ہمیشہ ابکارا رہتی ہے۔ تو آپ دیکھیے گا، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ نہ تو جوانی ڈھلے گی، جوانی آج کل کے جوانوں کی جوانی، سبحان اللہ، جوانی مستانی، کبھی جوڑوں میں درد، کبھی کمر میں درد، کبھی 26 سال میں بال سفید، اور کبھی سال چڑھ گیا، یہ جوانی۔ وہاں جوانی ایسی مستانی، اتنی خوبصورت کہ ایک دفعہ آئی کبھی نہیں جائے گی۔ جہاں جوڑوں میں درد، ڈیجنریٹو چینجز، آئیز میں کیٹریکٹ، کیا کیا کچھ مصیبت، تو کیا کہتے ہیں بڑا جو بچپن میں تجھ کو برسوں کھلایا، کھیل سے ہے کھانے سے، جوانی نے تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے آ کر کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی ایک دن صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔
یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے بالا، زینت نرالی اور فیشن نرالا، جیا یوں ہی کرتا ہے کیا مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا۔ اللہ کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے وہ محل اب ہے سونے، جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، تجھے اندھا کیا ہے رنگ و بو نے، تو ہمیں رنگ و بو نے اندھا کر ڈالا ہے۔ عزیزان گرامی، جو حیثیت اللہ جل شانہ نے، مجھے آج کی اس بات کو غور فرمائیے گا اور گھر جا کے دیکھیے گا کہ اللہ نے دنیا کو ایک حیثیت دیتی ہے، وہ حیثیت واضح کرتی ہے، وہ غیر متعین نہیں ہے، وہ حدیث میں آ گئی ہے، وہ قرآن سے ثابت ہو گئی ہے کہ اگر اس کی حیثیت، اگر اس کی قدر و منزلت، اگر اس کی وقت، اگر اس کا وزن اللہ جل شانہ مچھر کے پر کے برابر، تو کس کا ذکر ہے؟ سونا نہ دیتے، پانی کا ایک گھونٹ کافر کو نہ دیتے۔ اتنی بے حیثیت دنیا کو، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بے حیثیت بتا رہے ہیں، تم نے زندگی کا مرکز اور ماخذ اور محور بنا رکھا ہے، تمہاری ساری ایفرٹس، تمہاری ساری محنتیں اس دنیا کے ارد گرد گھومتی ہیں۔ جب دنیا کو کچھ ہوتا ہے چیخیں نکل جاتی ہیں، جب دین پر آنچ آتی ہے کوئی پریشانی نہیں آتی، نماز قضا ہوگی کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ تو میں آپ کو پھر دوبارہ اصلی مضمون پہ واپس آؤں کہ بیٹا بات یہ ہے کہ تم چیزوں کو صحیح حیثیت نہیں دیتے، وہ حیثیت کہ جو اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو دی ہے تم اس کو حیثیت نہیں دیتے۔ حضرت میں نے فاسفورس کو دیکھا ہے، اللہ کی شان، وہ فاسفورس آپ اس کو ہاتھ میں نہیں پکڑ سکتے، اس کے اندر ایک خاص سپارک ہے اور اس کے اندر ایک بارود ہے اور وہ پھٹ جاتا ہے، یہ اس کی صفت ہے۔ مٹی انرٹ ہے، مٹی جو نا بڑی بی بی ہے، بڑی سادہ سی ہے، مٹی لڑتی نہیں ہے، مٹی پہ پیشاب کر دو، مٹی پہ فضلہ کر دو، مٹی کچھ نہیں کہتی۔ مٹی کے اوپر قدم پیشاب جانوروں کے، مٹی کچھ نہیں سناتی، مٹی عجز ہے۔ اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ تم انسانوں، تصوف یہ کہ ڈاؤن ٹو ارتھ کے قریب، زمین کے قریب مٹی بن جاؤ، اپنے آپ کو مٹا دو، مٹی بن جاؤ، کہ لوگ تمہارے اوپر جو مرضی کہتے رہے، تم ان کو نقصان نہیں نفع پہنچاؤ۔ لیکن فاسفورس تو دھماکہ کر دیتا ہے، وہ تو بارود ہے، پھٹ جاتا ہے۔ فاسفورس کی یہ حیثیت ہے، اس کی مٹی کی حیثیت ہے۔ اور ایک اللہ جل شانہ نے انسانوں میں سے سب سے بڑے انسان کو حیثیت دیتی ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حیثیت نہیں دے رہے، جو اب میں یہ لفظ استعمال یہ کروں گا، جو اللہ نے حیثیت دی ہے، اللہ نے حیثیت دے دی۔ اللہ نے حیثیت کیا دی، اس حیثیت کو میں بیان کرتا ہوں۔ اللہ نے کہا جو محمد کی اطاعت کرے، اس نے کس کی اطاعت کی؟ اللہ کی۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے دونوں اطاعتیں ایک ہی ہیں۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ میں یؤمنون بالغیب، تمہیں نظر نہیں آتا، پھر تم کیسے میری اطاعت کرو؟ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اطاعت سکھلا دی ہے، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو اور میری اطاعت کرو۔ اب جواز ختم ہو گیا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے وہی میری اطاعت ہے۔ اب اللہ جل شانہ نے جو حیثیت قرآن کو دی تم وہ نہیں دیتے، جو ماں کو دی تم وہ نہیں دیتے، جو باپ کو دی وہ نہیں دیتے، جو دنیا کو دی وہ تم وہ نہیں دیتے، کہ دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر تھی،
تو تم نے اس کو مقصود زندگی بنا دیا جو اللہ جل شانہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، درسی پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک، جو اللہ جل شانہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حیثیت دے دی۔ تم وہ حیثیت نہیں دیتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حیثیت دیتے، وہ قدر و منزلت دیتے، تو پھر آج پہلی دفعہ ایک بات کروں، اگر تم رسول اللہ علیہ وسلم کو حیثیت دیتے تو ان کے چہرے کو بھی حیثیت دیتے، تو ان کے چہرے کی بھی مشابہت کرتے، تو تم پھر داڑھی نہ کاٹتے، داڑھی نہ مونڈتے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک۔ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اعلیٰ افضل سمجھتے اور محمد کو ہی تم اور ان کے ایکشنز اور ان کے ایکٹس اور ان کی سنت، ان کے طریقے اور ان کی ٹاکس اور ان کی واک اور ان کی کیا کہتے ہیں جتنے بھی اقوال اور ان کی سٹیٹمنٹس، ان کے کال اور ان کے ایکشن، ان کے اعمال، اس کو سب سے زیادہ افضل سمجھتے۔ اگر محمد سب سے زیادہ افضل ہیں تو پھر ان کے ٹاکس، اعمال، ساری چیزیں وہ بھی سب سے افضل ہیں، ان کی حدیث سب سے افضل ہے۔ تمہارے سامنے حدیث بیان کی جاتی ہے رسول اللہ کی، تمہارے اوپر جون کی نہیں رینگتی، اس لیے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل قدر و منزلت نہیں جانتے۔ بندے کی قدر و منزلت جان لیتے تو اس کے کلام کی قدر و منزلت بھی تمہیں پتہ لگ گئی، نہ تمہیں حدیث کی قدر و منزلت، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت۔ تو بس یہی ہے کہ دراصل بات کے ہیں، وہ آیت پڑھیں، وما قدر اللہ حق کا، اور اللہ جل شانہ کی تم نے اصل میں نا اللہ ہی کی قدر نہیں کی، جو اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا، یہی تمہارا مرض ہے۔ تو میں بغیر کسی طرف مضمون کو مبذول کرنے کے جنرل آپ کو میسیج دے دوں کہ تم تو چیزوں کو غلط ناپتے ہو، تم تو چیزوں کا وزن بھی کم لگاتے ہو، تم سونے اور چاندی کو مکس کر دیتے ہو، تم ماں کو اور چچی ممانی کو ایک ہی لے لیتے ہو، تم دنیا کو اور آخرت کو ایک ہی پلڑے میں تولتے ہو، بلکہ یہ بھی نہیں، اگر جتنی حیثیت تم دنیا کو دیتے ہو اتنی حیثیت تم آخرت کو دیتے تو تم ولی بن جاتے، تم تو حیثیت نہیں دیتے دنیا آخرت کو، تم نے دنیا کو مقصود ہے زندگی، یہ تم دیکھو کھیل، دنیا کا کھیل آپ نے دیکھ لیا، یہ MNAs، MPs تمام، اور ان کے اندر گریڈ اور دنیا کی لپک، اقتدار کی چسک، یہ ہے دنیا۔ تو بس اسی کے بقدر تمہیں بھی اللہ وہ حیثیت تمہاری لگائے گا، جو تم نے اللہ کی حیثیت لگائی اللہ بھی تمہاری وہ حیثیت لگائیں گے، اور جو تم نے اس دنیا کی حیثیت لگائی اسی کے اعتبار سے تمہاری بھی آخرت میں وقت اسی حساب سے ہوگی۔ ہمارے محترم مکرمین افغانستان کے مجاہدین نے اللہ کی جو قدر لگائی ہے، وہ حقیقت میں وہ قدر ہم نہیں لگا سکتے تھے۔ انہوں نے اللہ کے لیے اپنے جان، مال، بیوی، بچے، تجارتیں سب ختم کر دیے، لیکن اللہ کے ساتھ محبت وفاداری پہ آنچ نہیں آنے دی، تو وہ ان کا مقام اللہ کی بارگاہ میں اور ہے، ہمارا اور ہے۔ جو تم اللہ کو مقام دو گے وہی تمہارا مقام اللہ کی بارگاہ میں ہوگا۔ جتنی سے تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے ہو اسی کے بقدر ان کی مجلس میں تمہاری پذیرائی ہوگی۔ لہٰذا میں صرف اس پر اکتفا کرتا ہوں کہ اپنا وینگ بیلنس، اپنا ترازو ٹھیک کرو، اور آخر میں میں ایمان کی تعریف کر کے اس مضمون کو بند کر دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ایمان کیا ہے۔ وہ میں آپ کو ایمان کی ایک ڈیفینیشن بتاؤں۔ ایمان یہ ہے کہ اللہ جل شانہ، نہیں، ایمان یہ ہے تم پوچھتے ہو کہ ایمان کیا ہے، میں عرض کرتا ہوں دستگیر سے میں نے پوچھا ہے، دستگیر کہتے ہیں ایمان یہ ہے کہ جو حیثیت جس چیز کو جتنی رسول اللہ دے دیں تم اتنی حیثیت اس چیز کو اپنے قلب میں دے دو،
جو حیثیت جس چیز کو رسول اللہ دے دیں اتنی حیثیت، اتنی قدر و منزلت، اتنی وقت، اتنا وزن، اتنی قدر و منزلت، وہی حیثیت، وہی وزن جو اس چیز کو جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، تم بھی اس چیز کو اتنی حیثیت، اتنی قدر و منزلت، اتنی وقت، اتنا ہی اس کا وزن تم بھی ڈال دو تو تمہارا ایمان کامل ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت کی چیز بیان کر دی اور دنیا کی چیز بیان کر دی۔ اب تم وہی حیثیت جو اللہ اور اس کے رسول اس کو دے رہے ہیں، تم اپنے دل میں وہی حیثیت دو، تمہارا ایمان کامل ہو جائے گا، ورنہ تمہارا ایمان ناقص رہے گا۔ وآخر دعوانا لا الہ الا اللہ، لا الا اللہ، لا الا اللہ، لا الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ، لا الہ 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 الا اللہ، اللہ 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 اللہ، اللہ 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 اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا۔ اللہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ مزدور کو مزدوری اللہ آخر میں ملتی ہے، تیری توفیق سے روزہ رکھا اللہ، تو نہیں رکھوایا اللہ۔ اے کریم آقا، میرے جو اتنے احباب ہیں ان کے روزوں کو قبول فرما لے، ان کے صیام اور قیام کو قبول فرما۔ اللہ رب العزت ہمارے ان احباب کے قلوب کو اللہ معرفت کے نور سے مانج دے، اللہ ان کے قلوب کو صاف کر دے، اللہ ان کو اپنے مقبول بندوں کی صف میں شامل فرما دے۔ اللہ آنے والوں کے اندر ابدیت پیدا فرما دے، عجز و توازن نصیب فرما دے، ہمارے احباب کی کاروبار میں برکت عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ رزق وافر نصیب فرما، بے حساب عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے اللہ ہمیں بیمار نہ کر، ہمیں اللہ رزق ہمارا سلب نہ کر، اللہ ہمارے بزنس کو ختم نہ کر۔ اللہ رب العزت ہم درخواست کرتے ہیں
کہ سچے دل سے معافی مانگتے ہیں اللہ. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ بڑا ظلم کیا، اللہ آج معاف فرما دے. اس مبارک موقع کے اوپر اللہ ہماری گزشتہ زندگی کے سارے گناہوں کی مغفرت فرما دیجیے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان وجعلنا من الراشدین. اللہم مصرف القلوب، اللہم مصرف القلوب، اللہم مصرف القلوب، صرف قلوبنا علی طاعتک، صرف قلبی علی طاعتک، صرف قلبی علی طاعتک. اللہم مصرف القلوب، صرف قلوبنا علی طاعتک. اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان وجعلنا من الراشدین. یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اے اللہ ہمیں اپنا قرب عطا فرما، اپنی رضا عطا فرما، دین کی صحیح سمجھ اور فہم نصیب فرما، کبیرہ گناہوں سے ہمیں بچا، تزکیہ نفس ہمارا فرما، تعلق میں اللہ ہمیں نصیب فرما. اے اللہ گزشتہ زندگی کے تمام گناہوں کی مغفرت فرما، اپنے مقبول بندوں کی صف میں شامل فرما، زیارت حرمین شریفین نصیب فرما. اے اللہ جتنے بھی احباب یہاں پر تشریف فرما ہے، ان کے دل میں جو بھی نیک خواہشات ہیں تمام کی نیک خواہشات کو قبول فرما. اللہ جب نزاع کا عالم طاری ہو تو زبان پہ یہ کلمہ جاری ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ برحمتک یا ارحم الراحمین. صلی اللہ علیہ وسلم.